رضا 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 احمد رضا 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 احمد رضا 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 احمد رضا 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 احمد رضا رضا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر خوش آمدید، پروگرام ہے عاشقوں کے امام۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد رضا کو بڑی فضیلتیں، بڑی برکتیں اور بلندیاں عطا فرمائی تھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے ذہین تھے، بہت جلدی بات کو سمجھ جاتے تھے، کہاں کیا کہنا ہے، کیا جواب دینا ہے، کس طریقے سے سامنے والے کو ٹیکل کرنا ہے، بہت اچھے انداز میں آپ جانتے تھے، تبھی آپ کے ماننے والوں کی تعداد لاکھوں کروڑوں میں تھی۔ اتنے لوگوں کو جو چلا سکتا ہو، ان کے ساتھ گڈ بیہیو کر سکتا ہو، ان کو رسپانس کر سکتا ہو، ایسا شخص ہی لاکھوں کروڑوں سے جو ہے وہ تعلق رکھ سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی تقریریں ہوں، آپ کی تحریریں ہوں، آپ کی شاعری ہو، ہمیں نظر آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت واقعی بہت ذہین تھے، بڑی بڑی باتیں چھوٹے جملے میں فرما دیا کرتے تھے، اور آپ کے فتاویٰ بڑی بڑی گتھیوں کو یوں سلجھاتے ہیں کہ نظر آتا ہے کہ آپ کی ذہانت، کہ آپ نے مسئلے کو سمجھ لیا کہ جواب کیا دینا ہے۔ بعض اوقات علماء کرام، بعض مفتیان کرام بھی اس مسئلے کی نوعیت کو نہیں سمجھ پاتے تھے کہ یہاں جواب کیا دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسئلے کو بڑی آسانی سے واضح فرما دیتے تھے۔ یہ آپ کی ذہانت کا ثبوت بھی تھا۔ آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک مشین عطا کی ہے کہ اس میں جو سوال ڈالتے ہیں اس کا جواب آ جاتا ہے، اس کا جواب نکل آتا ہے۔ کسی نے پوچھا وہ مشین کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا یہاں ہے، اس سینے میں وہ مشین ہے، اور اس دل میں اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمائی ہے۔ کمال کی شاعری ہے، شاعری میں بھی ذہانت نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں لحد میں عشق کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ بھائی ہم نے سنا تھا کہ وہاں اندھیری رات ہوگی، تو ہم نے پیارے آقا کی مبارک چہرے سے یہ چراغ، یہ داڑھی کا نور لے لیا ہے تاکہ انشاءاللہ قبر میں روشنی ہو جائے۔ تو یہ آپ کی ذہانت کا ثبوت آپ کے سینکڑوں اشعار میں ملتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے بات کو کہاں سے کہاں جوڑا، اور ایک ایسا زبردست خیال پیدا کیا کہ بندہ اشش کر اٹھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اچھی ذہانت عطا کرے۔ ذہانت کیسے حاصل کی جائے، کس طرح سے ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی ذہانت بھی ہوتی ہے، بری ذہانت بھی ہوتی ہے، اور اعلیٰ حضرت کی ذہانت کے واقعات اور اس طرح کے کچھ معاملات ہم سنیں گے آج۔ بڑا مزہ آئے گا، امید ہے، اور ہمیں سیکھنے کو ملے گا کہ کس طریقے سے اللہ والوں کو جب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، فضل فرماتا ہے، تو ان کی جھولیاں کیسے بھری جاتی ہیں۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پروگرام میں شامل رہیے، علم دین سیکھنے اور عمل کرنے کی نیت کے ساتھ، اچھوں کا تذکرہ کر کے اللہ پاک کی رحمت کو پانے کا ارادہ ہو۔ آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حضرت مولانا مفتی محمد جمیل اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب مولانا حاجی فضیل رضا اتاری موجود ہیں، اور ماشاءاللہ نعت خوان حاجی امین اتاری صاحب موجود ہیں۔ تو ان بزرگوں سے سیکھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ آئیے چلتے ہیں حاجی امین صاحب کی طرف، پیارا سا کلام رضا سنتے ہیں انشاءاللہ، پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی ذہانت، یہ ہمارا ٹاپک رہے گا، اور اس کے ضمن میں بہت ساری باتیں ہم کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان
کہتا ہے میری جان ہے یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود شافع روزے جزا تم پہ چھپا تم پہ کروڑوں درود ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود گندے نکم میں کمی مہنگے ہو کوڑی کے تین گندے نکم میں کمی مہنگے ہو کوڑی کے تین مہنگے ہو کوڑی کے تین کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ کر کے تمہارے گناہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آیا تم پہ کروڑوں درود تم کہو دامن میں آیا تم پہ کروڑوں درود سینہ کے داغ داغ کہہ دو کرے باغ باغ سینہ کے داغ داغ سینہ کے داغ داغ کہہ دو کرے باغ باغ کہہ دو کرے باغ باغ طیبہ سے آ کر سما تم پہ کروڑوں درود طیبہ سے آ کر سما تم پہ کروڑوں درود ایک طرف عطائے دی ایک طرف راسدی ایک طرف عطائے دی ایک طرف راسدی ایک طرف
حاسدی بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کرو رو درود بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کرو رو درود کعبے کے بدرو دجا تم پہ کرو رو درود کام بولے دیجئے تم کو جو راضی کرے کام بولے دیجئے تم کو جو راضی کرے کام بولے دیجئے کام بولے دیجئے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہے نا میرا ساتھ تم پہ کرو رو درود ٹھیک ہوتا میرا ساتھ تم پہ کرو رو درود کعبے کے بدرو دجا تم پہ کرو رو درود طیبہ کی شب سوہا تم پہ کرو رو درود سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع ہے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت۔ یہ لفظ ذہانت ہے جو ذہانت بھی لوگ کہتے ہیں، لیکن اصل یہ ذال پر زبر ہے، ذہانت۔ اور یہ جو کلام ابھی پڑھا ہے حاجی امین صاحب نے، یہ بھی اعلیٰ حضرت کی ذہانت پر ایک بڑی زبردست مثال ہے۔ اس کو کہتے ہیں قصیدہ مرصعہ۔ یہ ایک صنف ہے، صنف ترصیع، جس میں الف سے لے کے یا تک کے الفابیٹس، جو اردو کے الفابیٹس ہیں، حروف تہجی، ان کا دھیان کرتے ہوئے کلام کو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے کہ شعر کا پہلا مصرع ترتیب سے ختم ہوتا ہے، یعنی پہلا مصرع الف پر ختم ہوگا، دوسرا با پہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کلام کو اسی ترتیب سے لکھا ہے کہ شروع میں الف ہے، پھر آخر بڑی یا تک جا کے یہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کبھی ہدایت کے بخشش میں ہو سکے تو اس کو پڑھیں۔ تو ایک کمال کا جو کلام ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی ذہانت اور آپ کی شاعری پر دسترس کو بھی واضح کرتا ہے۔ اور اس میں ایک شعر ہے مفتی صاحب، ایک طرف آدائے دیں ایک طرف ہاسے دیں۔ یہ بھی اعلیٰ حضرت کا جو انداز ہے اور جو آپ کی ظرف ہے، آپ کی وسعت نظری، وسعت قلبی، یہ بھی بتاتا ہے کہ اپنوں کو بدعا نہیں دے رہے، اپنوں کے لیے وہ جذبات نہیں ہیں۔ ایک طرف آدائے دی ہیں، ایک طرف بیچارے حاسدین ہیں، تو ان پر کرم ہو جائے۔ اگلے شعر میں کچھ اسی طرح کی بات بھی ہے کہ جو میرے اپنے ہیں ان کو ہدایت مل جائے، جو دشمن ہے وہ تو ویسے ہی دشمن ہے، اور جو میرے چاہنے والے ہیں اہل ولا کا بھلا ہو جائے۔ تو اعلیٰ حضرت کا یہ انداز، یہ گفتگو، یہ جملے، اور جو مقطع ہے وہ بھی کیسا کمال کا ہے کہ میں نے اپنا نام تو رضا رکھ لیا ہے۔ رضا کا ایک معنی بنتا ہے راضی کرنے والا، خوش کرنے والا۔ میں نے ویسے اپنا تخلص رضا رکھ لیا ہے، لیکن ایسا کر دیجئے کہ آپ راضی بھی ہو جائیے، تاکہ ٹھیک ہو نام رضا۔ جو میں نے نام رکھ لیا ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور مجھ پہ صادق آ جائے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو ذہانت ہے، جو گفتگو ہے، جو لٹریچر آپ سے ہمیں ملا، اسپیشلی کہا جاتا ہے کہ آپ کے فتاویٰ یہ تو ایسے ہیں کہ دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں ایک مفتی کے فتاویٰ ایک ساتھ نہیں ملتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں، یا اردو زبان میں کہیے کہ اتنے بڑا لٹریچر کسی مفتی نے پرووائڈ نہیں کیا جو امام احمد رضا کے ذریعے ملا۔ اور یہ بھی مکمل نہیں ہے، یہ بھی ابھی سب مطبوع نہیں ہو سکا۔ بہت سارے فتوے جن کو گئے انہی کو چلے گئے، ان کی نقل، ان کی کاپی نہ رکھی جا سکی۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کا بچپن دیکھیں، بچپن ہی سے وہ ہونہاری، وہ ذہانت نظر آتی تھی۔ میں چاہوں گا ہم بچپن ہی سے کچھ آگے بڑھیں کہ اعلیٰ حضرت کا جو بچپن میں رنگ تھا، علم سے محبت کا، مدرسے میں چھٹی کا ایک دن آیا تو چھٹی کرنے کا دل نہیں ہو رہا ہے، اور پھر چھٹی کی وجہ پوچھتے ہیں کہ چھٹی کیوں ہے بھائی، ہم ساتوں دن پڑھنا چاہے کوئی تو کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس پہ خاص کرم و احسان ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ علم و حکمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بے شک۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ سبحان اللہ۔ جس کو بھی حکمت، دانائی دی جاتی ہے تو اس کو خیر کثیر عطا کی جاتی ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر حکمت سے
ایک معنی فقہ بھی مراد ہے، یعنی دینی سمجھ بوجھ، اور حدیث مبارکہ میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ تبارک و تعالی نے جن بندوں کو دین متین کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا ہے، الحمدللہ، جہاں ان میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی شخصیات ہیں، تابعین تبع تابعین ہیں، محدثین کرام ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، اور یہ سلسلہ بھی صدیوں سے چلا آتا رہا، اس میں بڑے بڑے نامور ہستیاں بھی گزری ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر النورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، یہ سلسلہ چلتے چلتے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان منتخب بندوں میں شامل ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم ظاہر بھی عطا فرمایا، علم باطن بھی عطا فرمایا، اور کمال درجے کی ذہانت عطا فرمائی۔ اگر ہم ذہانت کو دیکھیں تو ذہانت کا ایک جو آسان پہلو ہم سمجھ سکتے ہیں، کسی بات کو بآسانی جلدی سے سمجھ جانا، یہ ایک ذہانت ہے۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسی ذہانت عطا فرمائی تھی، اس کا اندازہ ہم اس سے لگا لیں کہ ہمارے گھروں میں بھی بچے ہوتے ہیں، ان بچوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں ان کی ہر طرح سے یوں سمجھیں کہ تربیت کی کوشش، ماں الگ تربیت کی کوشش کر رہی ہے، باپ الگ، ٹیوشن الگ بچہ جا رہا ہے، اسکول الگ جا رہا ہے، اور پھر بھی وہ کارکردگی سامنے نہیں آ رہی۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں معاملہ بالکل ہی جدا گانا ہے۔ 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک ختم کر لینا۔ اب 4 سال کا ہمارے ہاں کا بچہ ہے، اس کو کیا آتا ہے کیا نہیں آتا، بلکہ شاید بعضوں کا جو ہوتا ہے کہ ابھی تو اس کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے، اب اس کو مدرسے لگا دیں گے تو یہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اس کا ذہن چلے گا نہیں چلے گا۔ امام اہل سنت 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک ختم فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد گرامی کے پاس آپ نے ابتدائی جو مروجہ علوم ہیں جن کو ہم کہتے ہیں درس نظامی، تو پہلے زمانے میں درس نظامی یہ 16 سال تک کا طویل عرصہ ہوتا تھا، ایک کورس ہوتا تھا۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس یہ ابتدائی جو علوم ہوتے ہیں یہ سیکھے، اور آپ اپنے والد صاحب کے ایسے نور نظر تھے، اور آپ کے والد صاحب نے آپ کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ودیعتیں رکھی تھیں، دینی خدمات، جذبات، اس کو اچھی طرح پرکھ لیا تھا۔ آپ نے اپنے لخت جگر کو ایسا تیار کیا کہ 13 سال 10 مہینے 4 دن میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو مروجہ علوم جس کو ہم درس نظامی کے نام سے یاد کرتے ہیں اس سے مکمل طور پہ فراغت پا چکے ہیں۔ 13 سال آپ فرما رہے 16 سال کا کورس ہوتا تھا، تو ابھی تو عمر ہی 13 سال ہے۔ 13 سال کیسے ہو گیا اتنی کم عمر میں؟ یعنی 1 سال میں 2 سال کو کور کرتے گئے ہوں گے، کیا کیا ہوگا؟ کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اعلیٰ حضرت کے ساتھ ایسی رکھی ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے والد ماجد نے آپ کو جو یعنی ہوتا نا کہ کچھ اصول ضابطے بھی اگر بتا دیے جائیں تو اعلیٰ حضرت مزید ان چیزوں کو خود ہی کور کر لیا کرتے تھے۔ اچھا، تو بہت جلدی آپ کے اندر یعنی کسی چیز کو لینا سمجھنا یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا تھا۔ کتابیں مطلب استاد خود کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کو سبق پڑھاتے ہوئے دیر لگتی ہے، آپ کو یاد کرتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ واہ واہ۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ کچھ ایسا ہی تھا۔ تو اب 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ سند فراغت جس کو ہم کہیں وہ آپ کو حاصل ہوئی، اسی دن آپ مسند افتاء پر بیٹھے، اسی دن آپ نے پہلا فتویٰ لکھا۔ واہ۔ والد گرامی نے اس فتوے کو ملاحظہ کیا، اور پھر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مسلسل اپنے والد گرامی سے فتوے کی اصلاح لیتے رہے۔ آپ کے والد گرامی اتنے مطمئن ہو گئے کہ فرمائے کہ اب مجھے فتویٰ دکھانے کی حاجت نہیں ہے، اب آپ بغیر مجھے دکھائے بھی جاری کر دیا کریں۔ لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کمال ادب دیکھیں
پھر بھی ہر فتویٰ چاہے مختصر ہوتا طویل ہوتا اپنے والد گرامی کو دکھاتے، جب تک وہ بقید حیات رہے ان کو دکھاتے، پھر جاری کرتے، اور ان کے وصال ظاہری کے بعد پھر یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا فقیہ، بہت بڑا مفتی اس امت کو عطا فرمایا، اور پھر جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو قلم چلا ہے، پھر تقریباً 50 سال اس مسند سے فتویٰ کا سلسلہ چلتا رہا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ بچپن کے یعنی ابتدائی وہ وقت یاد ہے، وہ جگہ یاد ہے، وہ فتوے یاد ہیں، وہ سوال کہاں سے آئے تھے، وہ کہاں میں نے ان کو روانہ کیا تھا۔ یعنی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اب اپنے عمر کے آخری حصے میں بھی اس یادداشت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا ذہن عطا فرمایا تھا کہ وہی بات جو آپ نے کہا نا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مشین عطا فرمائی جی، جو اس میں سوال جاتا ہے تو جواب آ جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں چاہوں گا تھوڑی سی ہٹ کر ایک بات ناظرین کی وضاحت کے لیے بھی، کہ مفتی ہونا بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ کون سا بڑا کام ہے، یہ مفتی ہے سوال کے جواب دیتے ہیں مولوی صاحب، اعلیٰ حضرت نے 50 سال فتوے دیے، تو مفتی ہونا کتنا اہم ہے اور کتنا امپورٹنٹ کام ہے یہ، کہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو الگ الگ لوگوں کے کام ہوتے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ مختلف لوگوں کے مختلف کام ہوتے ہیں، لیکن جو مفتی کا کام ہوتا ہے نا، وہ یوں کہہ لیجیے دنیا میں سب سے بڑا کام ہے کہ وہ مفتی ہے۔ لوگوں میں سب سے بڑا مقام بھی اسی اعتبار سے ہمارے دل میں مفتیان کرام کے لیے ہونا چاہیے اور ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی جو یہ سمجھتا ہے یہ مفتی صاحب ہے، مولوی صاحب ہیں، تو یہ ٹھیک ہے سوال کے جواب دیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا واضح کریں گے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں، مفتی کا مطلب ہوتا ہے حکم شرع بیان کرنے والا۔ تو مفتی دراصل اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کے احکام بتانے والا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی خاص کوئی بھی کیس آتا ہے درپیش، کسی کو بھی کوئی صورت بنی، چاہے وہ کاروبار کی صورت ہو یا میاں بیوی کے آپس کے معاملات، طلاق تک نوبت پہنچتی ہے، یا کوئی بھی صورت بنتی ہے، تو جب وہ مفتی صاحب سے رجوع کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس نزاعی مسئلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ یعنی آپ ہمیں بتائیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اب جو مفتی ہوں گے حقیقی وہ فوراً حل نہیں دیتے کہ بھئی یہ تمہارا مسئلے کا اٹکل سے جواب دینے والے نہیں ہوتے، اپنی طرف سے جواب نہیں ہوتے۔ مفتی کون ہیں؟ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں علم نہ ہو تو پھر علم والوں سے سوال کرو، پوچھو۔ تو اب جب مفتی صاحب سے رجوع کیا جائے گا کوئی سا بھی مسئلہ ہے شرعی، تو ان کی نظر قرآن پر بھی ہے، ان کی نظر حدیث پر بھی ہے، دینی کتب پر بھی ان کی نظر ہے۔ اب جب وہ جواب دے رہے ہیں تو وہ گویا اللہ کے بندوں کو اللہ کا حکم ارشاد فرما رہے۔ تو یہ بہت بڑی یہ ذمہ داری ہوتی ہے ایک مفتی کی۔ اس کو یوں سمجھنا کہ یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، تو اپنی طرف سے کہنے والے بھی لوگ ہیں لیکن وہ مفتی نہیں ہوتے، مفتی کی سیٹ پہ اگرچہ بیٹھے ہوئے، تو وہ اپنی اٹکل سے اگر کوئی جواب دے گا تو جو بغیر علم کے فتویٰ دے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، یا لوگوں کی، یعنی اس کی طرف اس پر لعنت برستی ہے۔ بحکم حدیث اتنا سخت حکم ہے، لیکن وہ اپنی اٹکل سے کہے گا تو ایسی صورت میں وہ ایسا جواب بھی دے سکتا ہے کہ جو اللہ و رسول کے نزدیک وہ حکم نہیں ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ وہ گناہ گار ہوا، خود بھی گمراہ ہوا، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہوا۔ تو جو مفتی ہے وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے احکام بیان کرنے والے منصب پر فائز ہوتا ہے۔ تو اسی لیے فتویٰ لینے کے لیے بھی یہ نہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہوا، عام مسجد کے امام صاحب سے پوچھا اور انہوں نے کوئی بھی جواب دیا، تو عام طور پہ دارالافتاء سے چونکہ وابستگی ہے تو لوگوں کی ایک طبیعت میں یہ بالکل یہ چیز نظر آتی جا رہی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہوا یا مولانا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، مولانا صاحب نے کسی بھی داڑھی والے کو دیکھتے ہیں رستے میں پوچھ لیتے ہیں ذرا یہ بتائیے گا بھائی، تو اب اگر وہ اپنی من پسند جواب ہے تو فوراً لے لیا، اور اگر انہوں نے کہا نہیں بھائی ایسا نہیں ہے تو پھر یعنی ان کی بات پہ اعتماد نہیں کیا۔ تو من پسند جواب چاہے مسجد کے امام صاحب سے مل جائے، داڑھی والے سے مل جائے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب جو حلال یا حرام جو کچھ گناہ ہوگا ان پر ہوگا۔ تو
ایسا نہیں ہے. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر معمولی نزلہ زکام ہوتا ہے تو اتنا تو تقریباً لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی ٹیبلٹ کھا لینے سے، سیرپ پی لینے سے میں صحیح ہو جاؤں گا. جی. لیکن اگر اللہ نہ کرے کسی کو گردے کی پرابلم ہے، کسی کو ہارٹ کا معاملہ ہے، تو وہ گلی محلے کے ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتا، بے شک اسپیشلسٹ سے ہی رجوع کرے گا، ٹائم لے گا، بھاری فیسیں ادا کرے گا، کیونکہ معاملہ جان کا ہے. جان کا ہے. صحیح. تو جب معاملہ جان کا ہے، ذرا سے عطائی ڈاکٹر سے علاج کرائے تو پتہ چلا کہ نیم حکیم خطرہ جان، تو یہ نہ ہو کہ کم فیس دی اور جان سے گئے. تو ہم اچھی فیسیں دے کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، ٹائم لیتے ہیں. تو جب ہمارے حلال حرام کا معاملہ ہو، نکاح طلاق کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، تو جو اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں، علماء کرام، مفتیان کرام، جن کو ایک عرصہ ہو چکا ہے اس فیلڈ میں، تو ہمیں انہی سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ وہ باریک بینی کے ساتھ ہمیں حلال حرام کا فرق بیان کریں. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آپ نے وضاحت فرمائی. اللہ کرے کہ اس گفتگو سے ہمارے دلوں میں علماء کی اہمیت، مفتیان کرام کی اہمیت واضح ہو. اور یہ اسی لیے یہ بات بھی کہی گئی نا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، وارث انبیاء ہیں. جس طریقے سے انبیاء اللہ پاک اور بندوں کے درمیان ایک وسیلے کا، ذریعے کا کام کرتے ہیں، علماء اور مفتیان کرام بھی گویا اسی نیابت اور وراثت کے طور پر ایک وسیلے کا، ذریعے کا کام کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس بارے میں یہ فرماتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا. تو یہی بات ہے. لہٰذا میں اپنے ناظرین سے ایک بات عرض کیا کرتا ہوں اس پروگرام میں کہ آپ ایک ڈاکٹر کو جانتے ہو جو کوئی 50 سال سے لوگوں کا فری علاج کرتا ہو اور بڑا ماہر ڈاکٹر ہو. آپ بتائیے آپ کی کتنی عزت کریں گے کہ یار اتنا بڑا ڈاکٹر، اتنا قابل ڈاکٹر اور فری میں لوگوں کا علاج کرتا ہے. حالانکہ وہ فیس بھی لیتا ہو تو لوگ عزت کریں گے، لیکن فری میں کرتا ہو تو آپ اس کے صدقے واری جائیں گے. اب سوچئے وہ جان اور بدن کا علاج کرتا ہے. امام اہل سنت، آپ تو ایمان کے معالج ہیں، ایمان کے محافظ ہیں، اور آپ نے 50 سال سے زائد عرصہ لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کے مسئلے حل کرنے میں اور بلا کوئی فیس لیے، کوئی پائی پیسہ، کسی اجرت کی لالچ کے یہ کام کیا. تو ہم کیوں نہ اعلیٰ حضرت کریں، ہم کیوں نہ ان کے گن گائیں کہ صرف یہی کام نہیں کیا بلکہ اور بڑے بڑے ماشاءاللہ کام کیے ہیں جس پر گفتگو ہوگی اور ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہانت اور عقل ایسی دی تھی کہ قربان جائیے. قبلہ فضیل رضا عطاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. فضیل بھائی کیا کہیں گے اعلیٰ حضرت کی ذہانت کے جو انداز تھے، جو نظارے تھے، وہ بچپن ہی سے اہل علم کو، اہل نظر کو، علماء کو اور اہل علم دیکھتے تھے کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے رضا علی خان صاحب کے گھر میں، اور اس کی باتیں اسپیشلی بیانات، اعلیٰ حضرت بچپن میں بیانات بھی فرماتے تھے میلاد کے موضوع پر، اور اس کو بھی دیکھ کر بڑے بڑے سمجھ رہے تھے کہ یہ بچہ بڑا ہو کے کچھ بنے گا. کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ اعلیٰ حضرت کی ذہانت پر مفتی صاحب کی گفتگو سن کے دل یہ کر رہا تھا کہ یہ بولتے رہے اور ہم سنتے رہے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور مزید ان کے علم، عمر میں، عمل میں وسعت برکت عطا فرمائے. آمین. اشفاق بھائی، چونکہ سلسلہ دیکھنے والے ہر ایج گروپ کے لوگ ہیں، تو اس ایج گروپ کے لوگوں کو اگر ہم یہ سمجھائیں کہ بھائی واٹ از دا میننگ آف ذہانت، تو یہ اس کو یہ سمجھیں کہ بھائی انٹیلیجنسی کو انگلش کے اندر جس کو کہتے ہیں اس کو ذہانت کہا جاتا ہے. صحیح. اور یہ کہ مائنڈ کی وہ صلاحیت یا خاصیت کہ جس کی مدد سے کسی بات کا یا پریکٹیکلی اس کا یعنی ہم اسے سمجھ سکیں تو وہ سمجھ آتی ہو، تو اس کو جو ہے وہ ہم ذہانت یہ کہتے ہیں. الحمدللہ مسلمان ہیں، اور مسلمان کا سب سے پہلا رجوع جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی طرف یہ ہوتا ہے. جب یہ موضوع ملا تو میری عادت ہے، اللہ تعالیٰ مفتی قاسم صاحب کو سلامت رکھے، ان کی جو تفسیر صراط الجنان انہوں نے ماشاءاللہ کام کیا ہے، تو ذہین کے معنی ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ عقل والے، عقل والے، سمجھدار، اس کو سمجھدار. تو جب اس کو سرچ کیا تو سبحان اللہ کیا کیا آیتیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ ہیں. میں ایک دو بیان کرتا ہوں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. فرمایا اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے. اچھا، اس طریقے سے ایک اور جگہ پر بڑا ہی زبردست قرآن مجید فرقان حمید نے کوشچن کیا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
فرمایا کہ تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، کہ نصیحت تو وہی مانتے ہیں کہ جو عقل والے ہیں۔ عقل والے تو پتہ یہ چلا کہ ذہین لوگ جو ہے نا، یعنی عقل والوں کو یہ کہا گیا کہ وہ سب سے پہلے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں پہ ذہانت کا معیار یہ ہے کہ جو اچھی اسکیمیں بتا کے رات کو سوئیں اور صبح اٹھیں اور وہ مالدار بنا دے تو وہ سب سے بڑا ذہین، بھائی اس کی ذہانت کی کیا بات ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ذہین وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ ذہین جو ہے، جو انٹیلیجنٹ آدمی ہوگا، وہ بڑا اعلیٰ ظرف کا آدمی ہوگا، اس کو جس کو ہم آپ کہہ لیں موجودہ دور کے سب سے کہ اب آپ لوگ تو ماشاءاللہ علماء ہیں، میں یہ کہوں گا کہ میری طرح لوز ٹیمپرامنٹ کا وہ آدمی نہیں ہوگا، اس کا جو ہے نا وہ ٹیمپرامنٹ، اس کی برداشت جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوگی، وہ حوصلے والا ہوگا، صبر والا ہوگا، پختہ آدمی ہوگا۔ تو یہ کچھ یہ باتیں کہیں گے۔ اب جہاں تک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یعنی یہ کوشچن ہے اور یہ سوال ہے، تو سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ذہانت یہ عطا فرمائی تھی۔ اچھا، اس کے اندر میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کو کیٹیگورائز بھی یہ ہم کریں کہ ذہانت کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ حاضر جوابی ذہانت کے اندر ہے، اور دوسرا یہ کہ یاد کر لینا، یاد رکھنا، یہ ساری چیزیں بھی ذہانت کے اندر شامل ہیں۔ تو میں جو ہے وہ اس کو یوں کیٹیگرائز کروں گا کہ سب سے پہلے اگر آپ حاضر جوابی کو دیکھیں تو سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کیا حاضر جوابی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ پیلی بھیت میں ایک دعوت کے اندر محدث اعظم سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بھی تشریف فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت بھی وہاں پر تھے۔ اچھا، یعنی میں اس کو کیٹیگرائز ہم کر رہے ہیں کہ ذہانت کو ایک حاضر جوابی میں اور دوسرا یاد کرنے میں، یہ بھی ذہانت ہے۔ اچھا، تو فرمایا کہ دسترخوان بچھانے سے پیشتر میزبان نے جو پہلے آفتابہ اسے کہا جاتا جس میں وہ ہاتھ دھلوایا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ لیا اور ہاتھ دھلوایا۔ تو حضرت محدث اعظم صاحب نے عام عرفی دستور کے مطابق میزبان کو اشارہ کیا کہ اعلیٰ حضرت کے پہلے ہاتھ دھلوائے جائیں۔ اچھا، ویسے تو وہ مہمان تھے، اس لیے محدث اعظم سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بالکل محدث ہیں اور سنت کے عالم ہیں، اور آپ کا فیصلہ بالکل حق ہے اور یہ آپ کی شان کے لائق ہے کہ مہمانوں میں اگر کوئی چھوٹا ہو تو سب سے پہلے اس کے ہاتھ دھلوا لیے جائیں، اس کے بعد بڑے کے ہاتھ دھلوائیں تاکہ اس بڑے کو جو ہے وہ کھانے کا انتظار نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ۔ اچھا، پھر پہلے ہاتھ دھو لیے اور اس کے بعد جو ہے وہ محدث اعظم سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ یہ دھلوائے گئے۔ اب وہ بھی خود بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے فیصلہ تو کر دیا، بول دیا، اب وہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ ٹال بھی نہیں سکتے۔ اچھا، اس کے بعد جب کھانا کھا چکے تو اب یوں سمجھے کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ اپنے ضد کر کے اپنے محدث اعظم سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ دھلوائے۔ اچھا، اور فرمایا کہ بڑے جو ہے وہ ہاتھ دھو کے اپنے کام میں لگ جائیں، اور باقی پیچھے جو ہیں چھوٹے جو ہے وہ ہاتھ دھوتے رہیں گے۔ یہ آپ کی عاجزی بھی تھی اور آپ کی کمال ذہانت اور حاضر جوابی بھی تھی، ادب بھی تھا، ادب بھی تھا۔ اچھا، آپ نے جو باتیں حضرت نے تو کافی بچپن کے حوالے سے فرمائی، آپ دیکھیں ایٹ دی ایج آف 6 مولود النبی صلی اللہ تعالی وسلم پر اتنا زبردست جو ہے وہ بیان کرنا، یعنی یہ کیسی آپ کی یہ کیسی ذہانت تھی۔ دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ ذہین آج ذہانت نہیں پائی جاتی، نہیں پائی جاتی، بالکل ہے۔ ایک سے اصل میں والدین کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس کے اوپر لکھ کیا رہے ہیں۔ کیا آپ اسے یوں سمجھ لیں کہ سلیٹ تو خالی ہے، ٹھیک ہے نا، سلیٹ ہم پرانے زمانے میں بورڈ تو خالی ہے، وائٹ بورڈ آج کل چلا ہوا ہے، وائٹ بورڈ تو خالی ہے، اس کے اوپر لکھ کیا رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اگر لکھ رہے ہیں، قرآن لکھ رہے ہیں، یاد کروا رہے ہیں تو سبحان اللہ کیا بات ہے۔ اگر اس پر جو ہے نا وہی بچہ اللہ نہ کرے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، وہ سنے گا تو وہ 6-8 سال کی عمر میں وہ بولے گا کہ لوگ جو ہے وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیں گے۔ جیسا جو لکھا جائے گا وہ اعلیٰ حضرت کو ماحول ہی ایسا ملا تھا، یہ بھی تھا، تو ہم بھی اپنے ماحول کو بھی سنواریں۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھا اپنے دادا کو، صاحب کرامت بزرگ والد مفتی صاحب، پھر علماء کا آنا جانا، دارالافتاء گھر میں ہی ہے، تو ظاہر ہے وہ ایک ماحول بھی اٹیمپٹ کرتا ہے، لیکن آپ کا انٹلیکچوئل لیول بھی اللہ نے ایسا رکھا تھا۔ 8 سال کی عمر میں وہ کتاب پر شرح بھی لکھی تھی نا، ہدایت النحو پر، غالباً ہدایت النحو کا حاشیہ لکھا تھا، جس پر والد صاحب نے سراہا بھی تھا، اور پھر قلم اٹھانے سے منع بھی کیا تھا کہ ابھی پہلے پڑھائی پوری ہو جائے پھر آپ قلم چلائیں، اور پھر فرمایا تھا کہ ایسا کوئی لکھ کے تو دکھائے۔ منع بھی کر رہے ہیں اور پھر تعریف بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، ذہانت میں مفتی صاحب یادداشت کا بھی ایک عمل دخل ہے، جتنا ذہین ہوگا اس کو یاد بھی اتنا زیادہ رہے گا، جو بھول جاتا ہوگا اس کی ذہانت پہ بھی فرق پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت کی یادداشت بھی
ہم پڑھتے سنتے ہیں کہ بڑی کمال کی تھی، جو ایک بار پڑھ لیتے تھے وہ کبھی بھولتے ہی نہیں تھے. اس پر کچھ واقعات، کوئی باتیں ہو جائیں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک بہت ہی زبردست علم دوست محدث اعظم وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑے محدث ہیں. اور سورت ایک سٹی ہے وہاں کے رہنے والے، سورتی اس سے کہا جاتا ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ دوست ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ہاں بھی جایا آیا کرتے تھے، اور آپ کا جو سفر ہوا کرتا تھا یہ ایک علمی سفر. تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دفعہ پیلی بھیت میں محدث اعظم صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں آئے ہوئے تھے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو آج رات مطلب آج واپسی جانا تھا. جی. تو ایسی باتیں کرتے کرتے کتاب کا نام آیا العقود الدریہ فی تنقیح الفتاوی الحامدیہ. یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کتاب ہے، 2 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب ہے. تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ایک وسیع اور عریض کتب خانہ تھا. تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی کتاب نہیں دستیاب ہوئی، تو محدث اعظم وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ علیہ کے کتب خانے میں وہ کتاب موجود تھی. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بریلی جا رہا ہوں، تو آپ یہ کتاب مجھے دے دیں. تو وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دے دی. اچھا، ادھر ہی پیلی بھیت میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مزید ایک جگہ سے دعوت کا اہتمام ہو گیا، اور آپ کو ایک دن مزید یہاں رکنا ہوا. اب رکنے کے بعد پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اگلے دن جب آپ کو قیام ہوا، رکے، اب بریلی کی طرف واپسی کا سفر ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھ جو تھے سید ایوب رضوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے فرمایا کہ یہ کتاب جو شرح عقود الدریہ ہے، تو فتاوی تنقیح الحامدیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، کہ یہ کتاب وسیع احمد صاحب کو دے دیں. تو اب وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ علیہ تک جب یہ کتاب پہنچی تو وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئے کہ حضور، چونکہ انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ یہ کتاب میرے پاس ایک ہی ہے، تو آپ بریلی جا کر اس کو پڑھ کر واپسی بھجوا دیجئے گا. اصل میں دوستانہ تھا. تو اب کہنے لگے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو میرا جملہ عجیب سا لگا ہو، آپ کتاب لے کے نہیں جا رہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل میں جو ایک رات مزید قیام بڑھا، اور صبح میں نے رات میں اور صبح کے وقت اس کتاب کا مطالعہ کر لیا ہے، بس جو میں نے پڑھ لیا ہے وہ مجھے کفایت کرے گا. تو اب وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہی کہنے لگے کہ آپ نے مطلب ایک رات میں پڑھ لیا، کہ یہ آپ کو کافی ہے، لے کے نہیں جا رہے آپ؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 2-3 مہینے تک تو اس کتاب کے بارے میں اگر مجھے کہیں سے بھی کوئی عبارت اپنے فتوے میں لکھنے کی حاجت پڑی تو میں اس کتاب جو مجھے یاد ہے میں پوری عبارتیں لکھ سکتا ہوں. اچھا. اور باقی اس کتاب کے اندر جو کچھ ہے وہ تو مضمون پوری زندگی کے لیے مجھے یاد ہو چکا. اللہ، کیا بات ہے. تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ذہانت عطا فرمائی تھی کہ آج کا اگر ہم دور دیکھیں نا، تو آج کے دور میں بڑے سافٹ ویئرس کتابوں کے آ چکے ہیں. یہی سافٹ ویئر سمجھو موبائل کے اندر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. ایسا ہی. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر سرچ کریں، فوراً آٹو سرچ پہ 6 8 10 ایک بات کی عبارت کی سرچنگ میں آ جائیں گے، 100 حوالے بھی آ جاتے ہیں. بالکل. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو سینہ مبارکہ ہے وہ ایک مشین اللہ تعالیٰ نے ایسی عطا فرمائی کہ اس کے اندر جہاں آپ کے ذہن میں توجہ کہ یہ چیز نوٹ کرنی ہے، یہ لکھنی ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس کے کہتے ہیں استحضار جزیات، یعنی جو کچھ پڑھا ہے اور خاص ٹاپک پہ اگر آپ کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، تو اس سے متعلقہ عبارتیں کتابوں سے آپ کے ذہن میں آ رہی ہوتی تھیں. واہ. تو امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ علالت کی وجہ سے آپ مختلف کھلی فضا مقامات پر بھی آپ چلے جایا کرتے تھے، کہیں ہفتہ مہینے وہاں رکے، پھر واپسی بریلی شریف آ جاتے. تو امام علیہ سنت کا یہ جو سفر بھی ہوتا تھا یہ بھی علمی سفر ہوتا تھا، اور لوگ وہاں پر بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں علمی پیاس بجھانے کے لیے حاضر ہوتے. ایک مرتبہ بھوالی شریف، وہاں پر امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بیماری کی وجہ سے کچھ دنوں کا قیام تھا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سوال آ گیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کا جو جواب تحریر فرمایا
31 کتابوں کے جزیات اللہ اس فتوے کے اندر، اس جواب کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اب لوگ حیران ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے ہیں تو کوئی کتب خانہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہوا جا رہا ہو، ایسا نہیں تھا، سب ذہن سے سب ذہن میں ہے، سب سینے میں ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ میں یہ کہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ آپ اپنے امتیوں کو حافظے کی دولت سے نواز دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ دیکھ لیں، امام ابو زرعہ ان کا حافظہ ہے، بڑے بڑے محدثین، لاکھوں لاکھ احادیث انہیں یاد ہوتی، اور یعنی ایسے قوت حافظہ ان کو ہوتا کہ اگر کوئی حدیث من گھڑت کوئی بنا کر حدیث کی کتاب میں ڈال دے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ایسے محدثین پیدا فرما دیے اس امت میں کہ وہ من گھڑت حدیث کو بالکل واضح طور پہ نکال دیں گے۔ لاکھوں احادیث میں سے اس کو نکال سکتے ہیں کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، یہ قول رسول نہیں ہے، یہ موضوع حدیث ہے۔ اللہ اسی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان منتخب بندوں میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب فرمایا۔ آپ نے، آپ کی جو ذہانت، آپ کا جو حافظہ تھا، اگر اس پہ یہ بھی شامل ہو جائے جو الدولت المکیہ آپ نے حالت سفر میں تحریر فرمائی، اور بخار بھی تھا، شدید بخار، صرف 8 گھنٹے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا، کتنا، کیسا علم غیب عطا فرمایا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فصیح عربی زبان میں 8 گھنٹے میں بیماری کی حالت میں مکہ مکرمہ میں سفر حج کے دوران ایک کتاب تحریر فرمائی الدولت المکیہ، اور اس میں قرآن و حدیث سے بے شمار دلائل اس بات پہ قائم کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم غیب عطا فرمائے ہیں، اور ہر ما کانا و ما یکون، جو ہو چکا، جو ہوگا، جو ہو رہا ہے، سب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ بے شک۔ اور یہ جس طرح سے لکھا، کوئی کتابیں نہیں ہیں ساتھ، حوالے اپنے ذہن سے جو یاد ہیں وہ لکھ رہے ہیں، بخار کی کیفیت، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بات آ جاتی تھی تو پھر وہ ناموس رسالت کے لیے پھر ایسے کھڑے بھی رہتے تھے، تو پھر مدد بھی وہاں سے آتی تھی، تو پھر اس کا تکملہ بھی آ کر بعد میں لکھا، اور وہ ماشاءاللہ وہ اصل کتاب سے بھی بڑا اس کا تکملہ ہے۔ بہرحال فضیل بھائی، اعلیٰ حضرت کے حافظے پر، یادداشت پر اور قوت یاد، اس پر بات ہو رہی ہے، میں یہاں پر یہ بھی پوچھوں گا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے حافظہ جو ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کے حافظے پر آپ بھی کچھ مدنی پھول دیں۔ سب سے پہلے آپ نے جو بات فرمائی کہ حافظہ کس چیز سے کمزور ہوتا ہے، تو یہ بتایا علماء نے کہ نظر کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ استغفر۔ تو جو شخص نظر کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حافظہ یہ اچھا رہے گا انشاءاللہ۔ آج ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس یہ جو بھی گیجٹس ہیں موبائل کی صورت میں، اس میں بس اللہ تبارک و تعالیٰ رحم و کرم فرمائے اور ہمارے حال پر رحم کرے۔ بڑا مشکل ہو گیا ہے جو سمجھے کہ اپنے آپ کو بچانا، مگر ناممکن صحیح یہ کہ کوئی کوشش کرے اور اپنی آنکھ کو بچائے، تو جہاں اسے ایسی حلاوت ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی، بالکل ایسا، وہیں پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حافظہ جو ہے یہ قوی ہوگا۔ دوسرا یہ کہ چونکہ حافظے کے قوی ہونے پر آپ نے یہ پوچھا، تو ہم کوئی بھی چیز کرتے ہیں، اس وقت اگر اسٹوڈنٹس سن رہے ہیں تو وہ چاہیں گے کہ بھائی ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ اچھا، کوئی حافظ قرآن سن رہا ہے، وہ کہے گا کہ مجھے قرآن پاک یاد ہو جائے۔ اچھا، دوسرا کوئی وہ کرے گا تو وہ کہے گا کہ مجھے یہ چیزیں ذہن میں آ جائیں۔ جو بزنس کرے گا اسے یہ ہوگا کہ میں یہ ساری اس کی چیزیں میں کوئی بھولوں نہیں۔ اس کے لیے جو اصل چیز ہوتی ہے وہ ایک کنسنٹریشن، توجہ۔ تو توجہ یہ سبحان اللہ کیسی زبردست چیز ہوتی ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں توجہ کیسی تھی۔ چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب میٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ ایک سال میں رمضان شریف میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مسجد میں نے اعتکاف کیا، سحری کا وقت تھا، میں قرآن شریف لے کے بیٹھا اور قرآن پاک پڑھنے لگا۔ حضرت آرام فرما رہے تھے، لیٹے تھے مسجد کے اندر ہی، مگر جاگ رہے تھے۔
اچھا میں نے قرآن پاک پڑھا اور اس میں مجھ سے غلطی ہوئی، حضرت نے مجھے وہ غلطی بتائی، میں نے دوبارہ اسے پڑھا، جب میں نے رکوع پورا کیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کہ اب مجھ سے وہ رکوع سنو۔ اچھا، چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے وہ رکوع خود سنایا۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ جیسے فجر ہوئی، نماز فجر آپ نے پڑھائی اور پورا وہ رکوع جو مجھے سنایا تھا دوبارہ برجستہ نماز کے اندر آپ نے پڑھ لیا، حالانکہ ابھی تک حفظ نہیں کیا تھا۔ لیکن اب آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت نے، سید ایوب علی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت نے فرمایا کہ بعض ناواقف حضرات جو ہے میرے ساتھ حافظ لکھ دیا کرتے ہیں، حالانکہ میں اس لقب کا اہل نہیں ہوں، یعنی اس وقت تک آپ نے حفظ نہیں کیا تھا۔ یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی حافظ صاحب کلام پاک یا کوئی رکوع ایک بار پڑھ کر مجھے سنا دیں تو میں دوبارہ وہ مجھ سے سن لیں۔ سبحان اللہ، بس ایک ترتیب ذہن نشین کر لینا ہے۔ اور اسی روز سے دور شروع فرما دیا جس کا وقت غالباً عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے عشاء کی جماعت قائم ہونے کے تک تھا۔ اب آپ سوچیں کہ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ چنانچہ اس لیے کہ پہلے روز کاشان اقدس سے آتے وقت آپ نے سورہ بقرہ شریف یہ تلاوت کی، دوسرے روز تیسرا پارہ قرات میں تھا، جسے پتہ چلا کہ روزانہ ایک پارہ یاد فرما لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب 30واں دن آیا تو آپ نے 30واں پارہ بھی سنا دیا۔ چنانچہ آئندہ ایک موقع پر اس کی تصدیق بھی ہو گئی کہ الفاظ ارشاد عالی کے یاد نہیں ہیں، مگر کچھ اس طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے کلام پاک بترتیب بکوشش یاد کر لیا ہے تاکہ یہ بندگان خدا جو مجھے حافظ کہتے ہیں غلط نہ ہو جائے ان کا یہ کہا۔ وہ لوگ ویسے نارملی کسی کو دیکھتے ہیں داڑھی والے کو، امام والے کو کہتے ہیں حافظ جی، حافظ صاحب، تو وہ اعلیٰ حضرت اس کو بھی پورا کر رہے ہیں کہ یار لوگ کہتے ہیں میں ان کے حسن ظن پہ پورا اتر جاؤں۔ یہ حافظے کی بات ہے۔ اسی طرح حافظے میں اگر دیکھا جائے تو حساب کتاب بھی ایک حافظے کا اس سے بھی تعلق ہوتا ہے، ذہانت، اور پھر حافظہ کے کتنے پہ کتنے ہوں گے، کتنے ملائے تو کتنے ہوں گے۔ اس میں اسپیشلی وہ جو علم ہے، علم وراثت، اس میں جو ہے وہ بڑے بڑے گھوم جاتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کی اس حساب کتاب اور علم وراثت پر کیسی مہارت تھی؟ محدث اعظم محمد کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں سے بھی ہیں، تو آپ فتویٰ نویسی بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سیکھا کرتے تھے۔ تو وراثت کے اندر اشفاق بھائی ایک سوال ہوتا ہے مناسخہ۔ ایک تو نارمل وراثت ہے، کسی شخص کا انتقال ہوا، اس نے ایک بیوہ اور 2 بیٹے 3 بیٹیاں چھوڑی، تو اس کو تو نارمل طریقے سے حل آسانی سے کر لیتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، ایک اسی وراثت کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آج سے 70 سال پہلے کسی کا انتقال ہوا، اب جائیداد تقسیم نہیں ہوئی، اس کی اولاد رہتی رہی، اولاد کا انتقال ہو گیا، اس کی اولادیں وہ رہتی رہیں، تو یوں کرتے کرتے آپ یوں سمجھیں کئی پشتیں گزر چکی ہوتی ہیں اور وراثت ابھی تک تقسیم نہیں ہوتی۔ اب وہ اس پراپرٹی کی ویلیو کروڑوں تک بھی جا سکتی ہے۔ اب جس کو ہم دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ لیں کہ 1 انار 100 بیمار، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر وراثت بر وقت تقسیم کر دی جائے اور حالات بھی سازگار ہوں، کوئی جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، تو آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ کبھی اگر یہ وراثت اگر وقت پہ تقسیم نہ ہو اور 2-2 4-4 میتیں اس دوران اور ہو جائیں، تو ہر شخص یا تو آدمی ہے تو اس کی بھی اولادیں ہیں، بیوہ ہے، اگر کوئی عورت وارث تھی تو اس کا انتقال ہوا، اس کا شوہر ہے تو اس کے بچے ہیں، تو یوں کئی پشتیں چلی جاتی ہیں۔ اس کو اب ایسے مسئلے کو حل کرنے کو کہتے ہیں مناسخہ۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 16 میتیں ہو چکی ہیں، ابھی تک وراثت تقسیم نہیں ہوئی۔ ایسے سوالات بھی آتے ہیں۔ خود ہمارے دارالفتہ اہل سنت میں بھی 11 میتوں والا سوال آ چکا ہے۔ حل بھی ہو گیا کہ نہیں؟ حل بھی الحمدللہ ہو چکا ہے۔ تو لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت جو اس واقعے سے میں عرض کروں گا، تو محدث اعظم کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وراثت کے اس مناسخے والے مسئلے، اور جو اس وقت دارالفتہ اہل سنت کی فیلڈ سے وابستہ ہمارے ہیں یا اہل علم طبقہ درس ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس وراثت میں جو مناسخے والے سوال ہوتے ہیں نا، مطلب پیچیدہ ہوتے ہیں، ان کا حساب کتاب میں تقریباً آدھا دن، کبھی کبھی پورا دن بھی نکل جاتا ہے ایک سوال میں۔ چونکہ اس کو لکھنا ہے، اس کا حساب کتاب، اگر ذرا سا بھی 1 نمبر کا بھی آگے پیچھے کا ہوا تو پھر آپ کو دوبارہ سے حل کرتے ہوئے آنا ہے، بالکل پورا خراب ہو جائے گا۔ اب وہ یہ اتنے طویل سوال حل کر کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب آتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو سناتے کہ فلاں کا انتقال ہوا، اس نے اتنے بیٹے چھوڑے،
پھر اس بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی، اس کے بچے، یوں کرتے کرتے نام بھی لیتے لیتے پورا سوال سنایا، اور اس کو اتنے حصے ملیں گے، اس کو اتنے حصے ملیں گے، یوں پورا جواب بھی سنا دیا۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پورا سوال جواب تفصیلی سننے کے بعد فرمایا کہ اب یہ سوال جواب مجھ سے بھی سن لو۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مینو ان وہ ساری صورتیں کہ فلاں کا یہ بیٹا اس کو اتنے حصے ملیں گے، فلاں کا یہ بیٹا اس کو اتنے حصے ملیں گے، وہ سب حیران ہیں کہ ہمیں اس جواب کو لکھنے میں پھر سنانے میں ٹائم لگا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر ہمیں مینو ان پورا جواب اور حصوں کے مطابق نام کے ساتھ کہ فلاں کو اتنے ملیں گے، فلاں کو اتنے ملیں گے۔ اللہ تو الحمدللہ یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وہی بات کہ جو اس سینے میں آ جاتا ہے، ایک دفعہ کوئی بات نظر سے گزر جاتی ہے تو پھر وہ ذہن سے بھی محو نہیں ہوتی۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو کتابوں پر، دینی کتابوں پر آپ کی نظر ایسی وسیع و عریض تھی کہ خود یہ محدث اعظم کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علماء اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کرتے کہ اس مسئلے پہ ہم نے کئی کتابیں چھان لیں، ہمیں نظر نہیں آیا اس پہ کوئی واضح جزیہ، کوئی ایسا جزیہ جس سے ہم استدلال کر لیں اور اپنے فتوے میں اس کو استعمال کر کے جواب مکمل کر لیں۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بعض اوقات حالت علالت میں بھی، بیماری کے ایام میں بھی، اعلیٰ حضرت فرماتے یہ تو فتح القدیر کی 5ویں جلد، اس میں فلاں صفحے پر اتنی لائن آپ کاؤنٹ کر کے بتاتے کہ 8ویں 7ویں لائن میں یہ مسئلہ مذکور ہے۔ شامی میں دیکھ لینا فلاں باب، فلاں کتاب، فلاں دائیں صفحے پہ تو بائیں صفحے پہ تو لائن نمبر اتنی پہ یہ مسئلہ موجود ہے، فتاوی عالمگیریہ، ذخیرہ، یوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وہ کتابوں کی جزیات بالکل ایسے مستحضر رہا کرتے تھے کیا بات، کہ جیسے بس توجہ گئی اور وہ کتاب سامنے، اور جب وہ دیکھتے تو وہیں پر ہوتا، اعلیٰ حضرت نے جہاں بتایا ہوتا تھا۔ اعلیٰ اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو یہ وقت کب ملا، کب آپ نے یہ لائنیں بھی لائنیں کب گنی کہ جو ہے نا وہ اس لائن کے اندر جو ہے نا یہ معاملہ ہے۔ اچھا اشفاق بھائی، میں اس میں یہ چاہوں گا کہ مفتی صاحب نے جو اس کا وراثت کا بتایا، ایک اور بڑا زبردست واقعہ حیات اعلیٰ حضرت کے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ 15 بطن کا معاملہ سامنے آیا۔ اچھا 15 بطن یہ ہوگا نا کہ ایک کے بعد ایک، جی 15 میتیں ہو چکی ہیں، وراثت تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ اچھا اب چونکہ اعلیٰ حضرت کی رائے میں مولانا سید محمد صاحب جو ہے نا وہ بڑے فن حساب کی یعنی اس میں بہت اچھے پکے تھے۔ اچھا اب وہ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ یہ آنی پائی کا حساب بھی جو ہے نا وہ ادھر ادھر جانے نہیں دیتا۔ اچھا ان کو یہ سپورٹ کیا گیا۔ مولانا سید محمد صاحب بڑی کہ پورا دن آپ نے یہ جو مفتی صاحب نے فرمایا مناسخہ، یہ اس کو حل کرنے میں لگ گئے۔ شام کو اعلیٰ حضرت کی عادت کریمہ تھی کہ نماز عصر کے بعد آپ پھاٹک وہ دروازہ تھا اس میں آپ سب بیٹھتے اور سب آتے آپ کے پاس ملنے، چائے وغیرہ بھی چلتی تھی، فتاوے پیش کیے جاتے۔ تو سید محمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اپنا لکھا ہوا یہ پورا جو میں نے 15 بطن کا 15 اس کا تھا میتوں کا، میں نے جواب پیش کیا کہ اعلیٰ حضرت سے آج تو ضرور داد لوں گا۔ تو پہلے میں نے استفسار یعنی یہ سنایا میں نے کہ بھائی یہ سوال ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، ابھی تو یہاں تک کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابھی یہ سمجھے سوال ختم ہوا اور آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس کے حساب میں اتنے رکھے ہوں گے، اس کے حساب میں آپ نے اتنے ڈالے ہوں گے، اس کے حساب میں آپ نے اتنے ڈالے ہوں گے۔ فرمایا کہ اس وقت میرا حال یہ تھا کہ دنیا کی کوئی لغت یعنی کوئی ڈکشنری میں میری وہ کیفیت کیا تھی میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ اچھا فرمایا کہ ایسا معاملہ تھا کہ یعنی اتنے افراد انتقال کر گئے، 50 زندہ بھی ہیں۔ تو فرمایا سب کا جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جسے مجھے پورا دن لگا تھا وہ 5 منٹ میں بتا دیا، 5 منٹ کے اندر یہ سمجھے کہ حل۔ سبحان اللہ، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ بھی ہے نا فضل بھائی، اپنا پروفیسر صاحب کا واقعہ ہے جی جو ایک میتھمیٹک کے مسئلے میں اتنے الجھ گئے کہ اس کے لیے جرمنی جانے لگے تھے۔ جی وہ بھی کچھ سنا دے مختصر۔ ضیاء الدین صاحب، پروفیسر ضیاء الدین صاحب یہ وائس چانسلر تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید سید سلیمان اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں تھے۔ اچھا پروفیسر سر ضیاء الدین نے یہ جو میتھمیٹکس کا علم حاصل کیا جرمنی سے آپ نے یہ حاصل کیا، تو آپ کو بڑا اس میں کمال حاصل تھا۔ ایک پرابلم ایسا آیا کہ جو سالو نہیں ہوا، ایک کوشچن ایسا تھا،
اب آپ نے اس کے لیے دوبارہ جرمنی جانے کا سفر اختیار کیا. سید سلیمان اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کی ذہانت سے، آپ کے میتھمیٹکس سے حساب سے آپ واقف تھے. تو آپ نے کہا کہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، بریلی میں رہتے ہیں، آپ آئیے. آپ نے فرمایا کہ ایک دینی شخص کو ریاضی سے کیا کام؟ فرمایا نہیں، آپ آئیں تو صحیح، اللہ والے ہیں، ملاقات تو کم از کم ہو جائے گی. اچھا، یہ بھی پتہ چلا کہ ہر اس شخص کو کہ جو مذہبی اس سے وابستہ ہے مگر وہ ایسی فیلڈ کے اندر ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کولیگس پر بھی محنت کرے، کوشش کرے، انفرادی کوشش جیسے ہم کہتے ہیں. اب دیکھیے انہوں نے کوشش کی اور یہ وائس چانسلر یہ بریلی شریف حاضر ہو گئے. جب اعلیٰ حضرت سے ملنے کے لیے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخصیت ہے جو کتابوں کے درمیان بیٹھی ہے اور لکھ رہے. سید سلیمان اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے تعارف کروایا تو کہا کہ حضرت بہت اہم مسئلہ ہے تو بتائیے. تو کہا نہیں، میں تو اس کے لیے باہر جانے والا تھا اور آپ فری ہو جائیں تو میں آپ کو بتاؤں اور اس پہ تھوڑا سا. آپ نے فرمایا بتائیے، اگر نہیں ہوگا تو ہم کتابیں دیکھ لیں گے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے بتانا شروع کیا، جب میں بتا کر میں نے ختم کیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اس کا جواب پورا سالو کر کے میرے سامنے رکھ دیا. کہا کہ کتنی دیر تک تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. اللہ اکبر کہ اللہ اکبر، میں نے جس علم کے لیے اتنی خاک چھانی مغرب کی، ویسٹرن کنٹریز کی، یہاں پر ایک بریلی کے اندر ایک صوفی ہے، اس کو اتنا علم جو ہے نا وہاں سے. اللہ اکبر. یہی اسی بات نے یہ سمجھے کہ ان کا دل زیر و زبر کر دیا، توبہ بھی کی، اس طرف مرید بھی ہو گئے، آ گئے، داڑھی شریف بھی رکھ لی. اچھا، کہا کہ آپ نے حضور یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب درس نظامی، یہ جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ کا جو تعلیمی وہ سلسلہ تھا تو اس میں جو 4 چیزیں ہیں کہ پلس مائنس اور ڈیوائڈ اینڈ ملٹیپلائی، یہ چاروں چیزوں کے اوپر میں نے کوشش کی، کیا، تو اسی کا نتیجہ ہے کہ میں نے یہ سیکھ لیا. والد صاحب نے سکھائی تھی، والد صاحب نے سکھائی، بیٹا یہ 4 چیزیں سیکھ لو، باقی چیزیں دربار مصطفیٰ سے تمہیں سکھا دی، خود ہی سکھا دی جائیں گے. اچھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی دیگر کتابیں بھی دیکھتے تھے. آپ نے فرمایا کہ قرآن و حدیث میں غوطہ زن رہو، باقی علوم دربار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم سے خود ہی عطا کر دی. اور ایسا ہوا بھی. جب مفتی صاحب جزیے پر آپ نے 2-3 بار فرمایا جزیہ، یہ جزیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے ناظرین یہ بھی جان لیں، علم میں اضافہ ہو. جزیہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے کسی دینی کتاب کا کوئی مسئلہ، جی، جیسے فتاوی عالمگیری ہے تو فتاوی عالمگیری کے اندر جو مسائل مذکور ہیں، ذکر کیے گئے ہیں، تو اس مسئلے کو جزیہ کہا جاتا ہے. یعنی اس کتاب کا یہ آرٹیکل یا پارٹ، یہ ایک قانون ہے فقہی معاملات کے حل کے لیے. اصول یہ ہے، مثال کے طور پہ کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے کوئی واجب بھولے سے چھٹ جائے، جیسے التحیات میں بیٹھنا تھا دوسری رکعت میں، وہ کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے. اب اس کا جزیہ یعنی اس کا قانون، اس کا حکم کیا ہے؟ تو اب کتابوں کی طرف ہم رجوع کریں گے، جیسے فتاوی عالمگیری کی طرف چلے گئے، بہار شریعت کی طرف چلے گئے، تو اس کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہوگا کہ اگر کوئی واجب بھولے سے چھٹ جائے تو سجدہ سہو آخر میں کر لیتے ہیں. صحیح. تو یہ سمجھے ایک جزیہ ہوا، یعنی فقہی کتاب کی ایک عبارت جس سے ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. صحیح. تو الحمدللہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے سامنے کتابیں، ان کے عبارتیں اس قدر آپ کے سامنے واضح ہوتی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات کتب فقہ کے اندر ایک مسئلے سے متعلق مختلف قسم کی عبارتیں ہوتی ہیں. اب جو ایک عام آدمی ہوتا ہے وہ یہ سمجھے گا کہ یہ تو آپس میں بڑی متضاد باتیں ہیں، متضاد عبارتیں ہیں، اس کا مطلب تو یہ نکل رہا ہے، اس عبارت کا حکم نتیجہ یہ نکل رہا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ بنظر عمیق غور فکر کرتا ہے ان ساری عبارتوں میں، جب غور فکر کرتا ہے تو کسی بھی عبارت میں دوسرے سے تضاد اسے نظر نہیں آئے گا. صحیح ہے. اس کا نام ہے تطبیق دینا. مختلف پارٹس، مختلف عبارتیں ہیں، تو جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کسی چیز کے مختلف پہلو ہوتے ہیں. کبھی اس کے ایک زاویے کو لے کے ایک کتاب میں مسئلہ ذکر ہو گیا، اچھا اسی کے دوسرے زاویے کو دوسری کتاب میں ذکر کر دیا، تیسرے زاویے کو لے کے تیسری کتاب میں ذکر کر دیا. جیسے کوئی میڈیکل کی کتاب ہو، اس میں لکھا ہو سر درد کے لیے یہ گولی کھائیں، پھر آگے کہیں لکھا ہو یہ والی گولی اس سر درد میں ہرگز نہ کھلائیں جب کہ ایسا ہو. تو اب اس میں کوئی کہے یہ گولی پہلے لکھا ہے ابھی سر درد میں کھلائیں، آگے لکھا ہے سر درد میں یہ بالکل نہ کھلائیں.
تو آگے کچھ ہوگا مزید اس میں کہ بھائی اس کی کیا وجہ ہے، کیا صورت ہے؟ تو اب اس طرح جو ایک عام آدمی ہوگا وہ کہے گا یار اس سے تو حکم یہ نکل رہا ہے، اس بات کا مطلب یہ نکل رہا ہے، تو میں فتوے میں کون سی عبارت نقل کروں، کس پہ عمل کروں؟ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب بنظر عمیق غور فکر کیا جاتا ہے تو کسی بھی عبارت میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، وہ اپنے محل کے اعتبار سے لکھی یا اپنے محل کے اعتبار سے لکھی. تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو کتب فقہ میں ایسا ملکہ آپ کو حاصل تھا، اور ان کتب فقہ کی عبارتوں میں کہ بڑے بڑے پیچیدہ مسائل اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بآسانی اس کو حل کر دیا کرتے تھے. جیسے طلاق کے ٹاپک پہ اضافت طلاق کا ایک مسئلہ ہے. اچھا. تو امام یعنی اضافت سے مراد یہ کہ طلاق کے الفاظ عورت کی طرف منسوب کرنا طلاق واقع ہونے کے لیے یہ ضروری ہے. تو اب اگر اضافت و نسبت نہ ہو تو بعض صورتوں میں طلاق واقع نہیں ہوتی. اچھا. تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ تفصیلی فتویٰ لکھا، اور عربی کتابیں، فارسی عبارتیں، ان سب کا ایک نچوڑ اور اضافت کی پھر 5 قسمیں بیان فرمائی. اچھا. کہ ان ساری کتابوں کے اندر جو مسائل ہیں اپنے اپنے اعتبار سے بالکل ہر مسئلہ درست ہے. اچھا. اصل میں اضافت طلاق کی 5 صورتیں ہیں. واہ. پہلی صورت، دوسری صورت، تیسری صورت، پھر ان کے حکام بتائے. فرمایا کہ ان جزیات کا تعلق اس قسم سے ہے، ان جزیات کا تعلق اس قسم سے ہے. بظاہر ایک عام آدمی سمجھے گا کہ عالمگیری میں یہ لکھا ہے تو قاضی خان میں یہ لکھا ہے، تو طلاق پڑھ رہی ہے یا نہیں پڑھ رہی. تو اعلیٰ حضرت نے اس کو اقسام بیان کر دی. فرمایا کہ ان جزیات کا تعلق فلاں قسم سے ہے، اس کا تعلق فلاں قسم سے. تو اس طرح عبارتوں میں جو بظاہر تضاد نظر آ رہا تھا تو وہ تضاد نہیں ختم ہو گیا. وہ اصل میں مختلف اقسام کے مختلف احکام تھے، اور جو اقسام بنانے سے وہ سارے تضاد ختم ہو گیا. کیا بات ہے. یہ بھی علمیت کی دلیل ہے. بالکل. اور علم فقہ ہی وہ علم ہے علوم دینیہ میں جو سب سے افضل ترین علم ہے نا. امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں بھی یہ بات بیان فرمائی کہ علوم دینیہ کی بھی اقسام ہے بہت ساری، علم تفسیر، علم حدیث اور دیگر بہت سارے، لیکن ان سب میں بھی افضل ترین علم علم فقہ ہے. اور اعلیٰ حضرت اسی فقہ کے یوں کہیے سب سے بڑے امام تھے، اور دیگر علوم میں بھی کوئی کمی تو تھی نہیں، اور یہی آپ کی ذہانت کی بہت بڑی دلیل ہے. گفتگو جاری رہے گی، پہلے کچھ کالز دے دیں. میں ہوں غلام محمد اتاری اور میں اتاری. ہم دونوں بھائی ہیں تو شریف سے ہم نعرے لگائیں گے. عاشق مصطفیٰ ہے رضا، سنیوں کے پیشوا ہے رضا، صوفی باصفا ہے رضا، رہبر و رہنما ہے رضا. ماشاء اللہ. اگلی کال. عاشقوں کے امام پروگرام سے ہمیں بہت کچھ نیا سیکھنے کو مل رہا ہے. اللہ پاک آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ دعائے مدینہ کا طلبکار محمد جواد اتاری. ماشاء اللہ. اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی سوال تو ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. حضرت ایک ادب کا لفظ ہے، یعنی جس کا مطلب جناب، محترم. تو اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے بلند شان والا. تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جو اہل علم حضرات تھے، ان تمام اہل علم حضرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو ایک خصوصی امتیازی شان عطا فرمائی تھی. تو اس لیے لوگ اعلیٰ حضرت، بڑے حضرت، یہ بھی اعلیٰ حضرت کو کہا جاتا تھا. تو عربی کا لفظ بنے گا اعلیٰ حضرت، تو یوں یعنی اونچی شان والے حضرت. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے اور آج تک، بلکہ جو محققین ہیں، تحقیق اس حوالے سے کہ اعلیٰ حضرت جیسی فقاہت، عظمت و شان اگر ہم پچھلی صدیوں میں اگر دیکھنا چاہیں تو علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ آج یعنی اعلیٰ حضرت سے پیچھے اگر 400-500 سال پیچھے جاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے چند صدیاں پہلے بھی اعلیٰ حضرت کی کوئی نظیر نظر نہیں آتی. یعنی فقہ میں حتیٰ کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو خاتم الفقہا، خاتم المحققین باقاعدہ اہل سنت و جماعت میں آپ کو تسلیم کیا جاتا ہے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب رد المحتار، در مختار کی بہترین شرح ہے علامہ شامی کی، جس کو فتاوی شامی بھی کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی
کہ کئی ایک مقامات پہ ایسا جامع معنی کلام فرمایا ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ علامہ یعنی اہل علم یہاں تک کہہ گئے کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اعلیٰ ذات کا مقام فقہ میں بلند نظر آتا ہے. اللہ. حتیٰ کہ مکہ مکرمہ کے جو لائبریری اعلیٰ ذات کے دور کے جو تھے سید اسماعیل بن خلیل جو لائبریرین تھے, انہوں نے اعلیٰ ذات رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگر مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ دیکھتے تو امام اعظم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی اور ان کو اپنے خاص شاگردوں میں شامل فرما لیتے. اچھا, اس کی ایک مثال کہ اعلیٰ ذات رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقاہت ہے وہ امام اہل سنت اعلیٰ ذات رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ شامی پہ ایک کلام کرتے ہیں کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ چھیڑا کہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا یہ واجب ہے. اب یہ 3 چھوٹی آیتیں قرآن پاک کی وہ کون سی 3 ایسی آیتیں جن سے وہ واجب ادا ہو جائے؟ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن پاک کی پہ غور کیا اور آپ نے وہ 3 چھوٹی آیتیں ذکر کی. علامہ شامی نے ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر. تو اس کے بارے میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ یہ ہے ولا یوجد ثلاث متوالیہ اکثر منہا, 3 پہ در پہ لگاتار چھوٹی آیتیں ان کے علاوہ آپ کو اور کہیں نہیں ملیں گی. قرآن پاک میں 3 چھوٹی آیتیں سب سے چھوٹی, ان سے زیادہ چھوٹی ایک ساتھ نہیں ملیں گی. اچھا, تو امام اہل سنت اعلیٰ ذات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر اپنا زاویہ نظر تھوڑا سا اس پہ ڈالا کہ علامہ شامی کہہ رہے ہیں کہ ملے گی نہیں اس سے 3 چھوٹی ایک ساتھ جو آیتیں. تو اعلیٰ ذات رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نہیں 2 مقامات ارشاد فرما دیا. واہ. اور اس میں جو ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر, اس میں 30 حروف پر مشتمل یہ آیات ہیں. تو اعلیٰ ذات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے بھی چھوٹے 2 مقامات ارشاد فرمائے جہاں وہ 3 آیتیں موجود ہیں. تو اعلیٰ ذات نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. فرمایا 3 متواتر آیتیں ہیں اور اس میں 28 حروف ہیں, پڑھنے میں لکھنے میں 25. پھر مزید اعلیٰ ذات رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. فرمایا 3 مسلسل آیتیں ہیں, 25 حروف ہیں, لکھنے میں 26 ہیں. علامہ شامی کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے چھوٹی نہیں ملے گی. اعلیٰ ذات رحمۃ اللہ علیہ نے نکال کے دکھا دیا. تو یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وفوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے سے بڑھ کر ایک علم والا ہے. تو فتاوی رضویہ میں ایسے کئی مقامات ملیں گے کہ اعلیٰ ذات رحمۃ اللہ علیہ فقہا فرماتے ہیں بس اس سے آگے صورتیں نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت کا جو قلم ہے نا ایسے مقامات کو بالکل چھوتے ہوئے چلتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں, کیا واقعی ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت اور گوشے نکال دیتے. اور جیسے تیمم کے بارے میں آپ نے زمین کی جو جنس پر مٹی کی اقسام بیان فرمائی, عقل حیران ہوتی ہے کہ اتنی بڑی معلومات کا ذخیرہ. اب تیمم کے حوالے سے جیسے آپ بتا رہے ہیں تو 181 چیزیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ بیان فرمائی اپنے رسالے میں جن سے تیمم ہو سکتا ہے جی. اور 181 میں 107 وہ چیزیں ہیں جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے دیگر کتابوں میں موجود نہیں ہیں. 107 یہ تفردات ہیں. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اصول ضابطہ تیمم کن چیزوں سے ہو سکتا ہے؟ جو چیز آگ میں ڈالے جانے سے نہ پگھلے, نہ راکھ ہو, نہ سکڑے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس ضابطے پر جب کتابیں دیکھیں تو کتابوں میں جو مثالیں سامنے آئیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو نقل کیا, پھر 107 چیزوں کا اور اضافہ فرمایا. واہ واہ واہ. کہ مزید یہ چیزیں وہ ہیں جن سے تیمم ہو سکتا ہے. اچھا, اعلیٰ حضرت کا تو ہو گیا کہ اعلیٰ مانے بڑا, حضرت یعنی شخصیت, بڑی شخصیت. امیر اہل سنت کا کیا مطلب ہے یہ بھی تو پتہ چل جائے نا ناظرین کو. بعض لوگ جو ہے نا مطلب ہی نہیں سمجھتے ہیں. ایک شخص نے سوال کیا, مقرر صاحب تھے, کہا کہ آپ لوگ میرا بیان 25 سال سے سن رہے ہو, آپ لوگوں کو پتہ ہے میں جب بیان شروع کرتا ہوں تو اس میں کہتا ہوں شروع میں اما بعد, یہ کس کی اماں کا ذکر ہے؟ یہ کون سی اماں ہے پتہ ہے؟ تو سب مجمع حیران کہ یہ اما بعد میں اماں ہے کس کی؟ تو پھر انہوں نے بتایا اما بعد یعنی اس کے بعد.
میں اپنا مدعا بیان کرتا ہوں تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو الفاظ کے مطلب ہی نہیں پتا کہ بولا کیا جا رہا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین ہم بولتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، اور بہت ساری چیزیں کہ عوام کا دینی معلومات سے اسپیشلی بہت زیادہ دوری ہے. تو کوشش ہوتی ہے مدنی چینل کی، ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی برکتیں ہیں کہ ایک ایک چیز کو واضح کرنے کی ترکیب بنائی جاتی ہے. امیر اہل سنت کا کیا مطلب ہے؟ امیر، یہ ایک تو امیر ہوتا ہے مالدار والا امیر، یہاں کیا مراد ہے؟ امیر کا یہاں پر جو معنی ہوتا ہے کہ ایک دینی منصب رکھنے والی ہستی جو لوگوں کی شریعت کے مطابق رہنمائی کر رہی ہو، لیڈ کر رہی ہو. تو الحمدللہ امیر اہل سنت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان منتخب نیک صالح بندوں میں سے ہیں کہ جن کے ذریعے اس امت کی اللہ تعالیٰ نے لاکھوں لاکھ افراد کی اصلاح فرمائی ہے. تو امیر اہل سنت یعنی اہل سنت و جماعت کے لیڈر. تو الحمدللہ امیر اہل سنت اپنے اس لفظ کے حساب سے پورے جچتے ہیں. بالکل بالکل. اور یہ بڑا سوٹ کرتا ہے. وہ بڑا جب تذکرہ کرتے ہیں امیر اہل سنت، جب آپ کو کہا جاتا ہے تو واقعی دل سے یہ صدا آتی ہے کہ یہ اس لفظ کے حقدار ہیں. یہ کہنے والے بھی بڑے اکابر ہیں. بالکل بڑے اکابر ہیں جنہوں نے اس چیز کو امیر اہل سنت کی ہستی میں دیکھا، پایا اور آپ کو یہ ٹائٹل دیا. اور یہ ایک ایسا لقب کہ جو امت کی زبان پہ چڑھ گیا اور امت نے اس کو قبول بھی کیا ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. مزید کال. میں مفتی صاحب سے مدنی پھول چاہوں گا کہ اللہ نے لکھا ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. تو اب ہمارے لیے کیا مدنی پھول ہیں؟ جی اس شعر میں شاید پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا مطلب ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا وصف عطا فرمایا کہ آپ جہاں نظر فرماتے ہیں تو یعنی دلوں کی کیفیات تبدیل فرما دیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ آپ تزکیہ نفس فرماتے ہیں، باطن کی خرابیوں کو دور فرماتے ہیں، علم و حکمت عطا فرماتے ہیں. اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف آج بھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی اصلاح بذریعہ خواب بھی تشریف فرماتے ہیں. جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے لو لگاتے ہیں تو خاص ان پر بھی اب بھی نگاہ کرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے. اور یہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. تو حقیقت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس مقام پہ نظر فرماتے ہیں، جس ویران سینے پہ اگر وہ رحمت بھری نظر فرما دیتے ہیں تو وہ ویرانہ ایک خزینہ ہو جاتا ہے، ویرانی ختم ہو جاتی ہے، بہار آ جاتی ہے. دم میں دم یعنی جان میں جان آ جاتی ہے. سبحان اللہ. ابھی امین بھائی سے کوئی کلام سن لیتے ہیں اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. جب ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں مچلا ہے کہ رحمت نے امی
کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے، سب نے سب محشر میں للکار دیا کو، سب محشر میں للکار دیا کو، اے بے کسوں کے آقا، آقا ہے بے کسوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے بے کسوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے، یوں تو سب کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو سب کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاصوں نے کمائی ہے، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کر تجھ میں عیبی کی سمائی ہے، مجرم کو نہ شرماؤ، اے باپ کپڑ ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ، اے باپ کپڑ ڈھک دو، دیکھ کے کیا ہوگا، دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، اب آپ سنبھالے تو سنبھل جائے، اب آپ سنبھالے تو قیامت سنبھل جائے، ہم نے تو کمائی سب کھیلو میں کمائی ہے، بدلا میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، بدلا میں یہ شک کیا تھا، واللہ
کی رسائی ہے، صرف کی رسائی ہے، گر کی رسائی ہے، لو جب تو بدائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف نیکی رسائی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بڑا ہی خوبصورت کلام اعلیٰ حضرت سے انتخاب فرمایا حاجی امین صاحب نے، ماشاءاللہ کیا خوبصورت اشعار ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک شعر لکھا ہے، سبحان اللہ۔ آئیے چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، آپ کے بھیجے گئے کچھ یوں کہ یہ چوائسز آپ نے جو منتخب کیے ہیں ارشادات رضا، ان کو دیکھتے ہیں کس نے کیا بھیجا ہے۔ رضا 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 احمد رضا۔ یہ بھیجنے والے ابو دھابی سے بنت عبد الغفور، اس بات سے بچ جس میں معذرت کرنے کی حاجت پڑے۔ اگلی بنت علی اکبر ڈہراں والا، جس کا ظاہر زیور شریعت سے آراستہ نہیں، وہ باطن میں بھی اللہ کے ساتھ اخلاص نہیں رکھتا۔ زبردست ارشاد رضا، اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو خدا کی قسم ایک پر ہوگا لا الہ الا اللہ، دوسرے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ بنت اشرف، جی نیکسٹ، بنت شفیق گجرانوالہ سے، جہاں 40 مسلمان صالح یعنی نیک جمع ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ولی اللہ ضرور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بنت عبد الغفور، پنجاب وزیر آباد، مسجد بنانا خیر کثیر ہے، خصوصاً اگر وہاں مسجد کی حاجت ہو تو اس کے فضل کی حد ہی نہیں۔ فضل یعنی فضیلت، ماشاءاللہ۔ بنت غلام شبیر اتاریہ فرام اسلام آباد، ہر مسلمان پر فرض اعظم ہے کہ اللہ کے سب دوستوں سے محبت رکھے اور اس کے سب دشمنوں سے عداوت رکھے، یہ ہمارا عین ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ لگاتے ہیں، سنیوں کا پیشوا، عاشقوں کا رہنما، باعمل باحیا، عاشق مصطفیٰ، فیضان رضا۔ مفتی صاحب، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا ایک پہلو ہے، حدیث پاک کی روشنی میں میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی کچھ بتائیں، فضیل بھائی بھی بیان فرمائیں۔ حدیث پاک میں ہے، الکیس من دان نفسہ، عقل مند ذہین سمجھدار وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو قابو کر لے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی تیاری کرے۔ اس پیرائے میں جو ذہانت بتائی گئی کہ عقل مندی یہ ہے کہ نفس پہ قابو کر کے موت کے بعد کے لیے تیاری کرنا، یہاں ایکچولی ذہانت تو یہ ہے، ہم بھلے کسی کو بھی سمجھتے ہوں، اعلیٰ حضرت اس زاویے سے کہ آخرت کی تیاری، تقوی، پرہیزگاری، اس پر کیا آپ کی جو سوچ تھی، کیسے صاحب تقوی کیسے تھے آپ؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر ہم ذات میں دیکھیں تو بچپن سے ہی آپ کی جو تربیت ہے، آپ کی اپنی جو طبیعت ہے، اس میں خوف خدا ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینے میں موجزن ہے، سنت رسول کی اتباع اطاعت ہے، 5 وقت با جماعت مسجد کے اندر حاضری ہے، حتیٰ کہ آخری عمر میں جب چل کر خود مسجد میں آنے کی بھی اب طاقت نہیں رہی تھی، تب بھی امام اہل سنت سہارے سے مسجد کے اندر آیا کرتے تھے۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دنیاوی زندگی کا جو مقصد ہے کہ عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، تو اس مقصد میں آپ نے اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو گزارا، پھر جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دینی منصب عطا فرمایا اس کا بھی آپ نے حق ادا کیا، اور امت کی خیر خواہی، رہنمائی، اپنی زندگی میں آپ نے یہ سب کام کیے ہیں۔ تو یقیناً جس نے اپنی زندگی اللہ کے رسول کی اطاعت میں اور ان کے فرما برداری میں گزاری ہے تو ان کا تذکرہ خیر دنیا سے جانے کے بعد بھی رہے گا۔ بالکل۔ تو آج ہم ان کا تذکرہ خیر کریں۔ سنت کی پیروی میں ایسے تھے کہ سنت ترک نہیں ہوتی تھی حتی الامکان۔ اچھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ثواب بڑھانے کے ذریعے بھی ڈھونڈا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟
اور وہ عربی کا مقولہ ہے نا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو. یہ ہم سب کے لیے بھی سیکھنے کے لیے، کیونکہ ہمیں امیر سنت نے ایک یہ دیا ہے مدنی مقصد کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو ایک بار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دہلی کی مسجد کے اندر نماز پڑھ کے آپ وظائف میں مصروف تھے کہ ایک شخص آیا نماز کے لیے اور آپ نے اس کو دیکھا کہ اس نے اللہ اکبر کہا اور قیام میں دیوار کی طرف دیکھتا رہا. جب رکوع میں گیا تو سر اٹھا کے سامنے دیکھا اس نے، سجدہ صحیح کیا اس نے، پھر سامنے دوبارہ اٹھ کے تحیات کی حالت میں دیکھا. جب اس نے نماز مکمل کر لی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے بلا کے یہ بتایا کہ رکوع کے اندر کہاں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، قیام کے اندر کہاں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے کہا مولانا صاحب آپ عجیب آدمی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ منہ میرا قبلہ شریف کی طرف اور آپ میرا منہ قبلے سے پھیر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر منہ قبلے سے پھیرنا وہ ہوتا تو پھر سجدے کے اندر زمین پر کیوں جو ہے نا وہ چہرہ رکھ رہے ہیں، اس میں بھی چہرہ اٹھا کر اس کو بھی جو ہے نا وہ سجدہ کیسے کریں گے، قبلے کی طرف اس کو تھوڑی کے اوپر رکھ کر کریں. تو بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور اسے پتہ چل گیا کہ جو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں وہ درست فرما رہے ہیں. یہ حاضر جوابی. اور دوسرا یہ کہ ایک یہ مقصد کہ یہ بتا کر اس کی اب نماز ٹھیک ہو گئی تو بتائیے کہ جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کیسی ذہانت تھی. اسی طرح وہ ایک بار تھا نا مسجد میں کسی نے وہ تیل جلایا ہوا تھا، تو اس وقت وہ زیادہ تر بدبودار تیل ہوتے تھے، تو وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ یہ وہ والا تیل نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا پھر آپ جو آ رہا ہے گزر رہا ہے اس کو بتاتے جائیے کہ یہ وہ والا نہیں ہے، کس کو آپ وضاحت کریں گے. تو یہ حاضر جوابی اور اصلاح کا جو ایک جذبہ تھا کہ کہیں پہ کوئی برائی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں پر مطلب بس نہیں چلتا وہاں بھی آپ کے منہ سے نکل گیا اللہم ھذا منکر. تو اہل علم کے لیے یہ بات اشارہ کافی ہوگا کہ ایسی جگہ پر بھی آپ نے جو ہے وہ برداشت نہیں کیا اور آپ نے کہہ دیا کہ یہ بات ہو رہی ہے، غلط ہو رہی ہے. اور جو اعلیٰ حضرت کا یہ جذبہ تھا کہ جہاں پر اللہ رسول کی نافرمانی کا کوئی عمل دیکھتے حتی الامکان اسے روکنے، ختم کرنے اور اصلاح کرنے کی جو تحریک جو تھی وہ کرتے تھے، کوشش فرماتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جو پہلے سفر حج میں سوال ہوا تھا نوٹ کے بارے میں، جو کاغذ کا نوٹ ہے، اس وقت تک چاندی سونا اس کے سکے وغیرہ رائج تھے اور نوٹ نیا انٹروڈیوس ہو رہا تھا، دنیا میں رائج کیا جا رہا تھا. اس وقت علماء اسلام پریشان تھے کہ یہ جائز ہے کہ نہیں، کس طریقے سے اس کو لوگوں میں رواج پکڑنے دیا جائے. اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا علماء عرب کے لیے. اعلیٰ حضرت کے پاس جب مسئلہ یہ پہنچا تو کیا ہوا؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ نوٹ رائج ہوئے، پیپر کرنسی. تو اس سے پہلے سونے اور چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے. سونے کے سکوں کو اشرفی کہا جاتا تھا اور جو چاندی کے سکے ہوتے تھے ان کو روپیہ کہا جاتا تھا. تو روپیہ اور اشرفی یہ دو کرنسی سونے اور چاندی کی ہوا کرتی تھی، جو اگر ہم پیچھے جائیں تو وہ درہم و دینار کہلاتے تھے. دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا، درہم چاندی کا سکہ. اب روئے زمین پر آج سے 100-150 سال قبل یہ سونے چاندی کے سکے بننا ختم ہو گئے تھے. جو لوگوں کے پاس سونے چاندی کی کرنسی کی شیپ میں جو اموال تھے وہ بینکوں نے لے لیے تھے اور ان کے بدلے میں یہ رسیدیں اجرا ہوئی تھیں، جاری ہوئی تھیں. اب آدمی کے پاس رسید یعنی وہ نوٹ ہوتے تھے. اگر آج بھی آپ نوٹ پہ دیکھیں تو ایک تحریر لکھی ہے 100 کے نوٹ پہ دیکھیں گے کہ حکومت پاکستان حامل حاضہ کو 100 روپیہ مطالبے پر ادا کرے گا. جی اس طرح کی تحریر شروع سے چلتی آ رہی ہے. تو اب بعض لوگ اس کو سمجھے کہ یہ مال نہیں ہے، یہ رسید ہے. ایک جیسے بینک کا چیک ہوتا ہے، چیک کی وہ 1 لاکھ روپے ویلیو نہیں ہوتی ہے، اگرچہ اس پہ 1 لاکھ روپے لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ نے بینک میں یہ چیک دینا ہے اور 1 لاکھ روپے کیش کروا لینا ہے. اس زمانے میں نوٹ کا ایسا سلسلہ ابتدان ہوا، پھر یہ رواج اتنا پکڑ گیا کہ اب لوگ مال و اسباب جیسے ہم آٹا دال چینی خریدتے ہیں تو یہ نوٹ دیتے ہیں، اب اسی کو مال بنا دیا گیا. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں چونکہ نوٹ کی ایک شکل اب رائج ہونا شروع ہو چکی تھی اور لوگوں کا جو عمل تھا اسی طرح کا عمل جو آج ہمارے یہاں پر ہے، نوٹ کو لوگ مال ہی سمجھتے ہیں. جب تنخواہ ملتی ہے تو نوٹ
دیا جاتا ہے. ہم ATM کارڈ کے ذریعے اگر تنخواہ نکالتے ہیں تو بھی نوٹ کی شکل میں آتے ہیں. یہی ہم قرض دے رہے ہیں, اسی سے زکاتیں دے رہے ہیں. تو جو اس وقت استعمال ہے, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی اسی طرح کا استعمال شروع ہو چکا تھا. اب کوئی بھی اس کو رسید نہیں سمجھتا تھا جیسے چیک کی رسید ہوتی ہے. تو اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سے سوالات ہوئے, اہل عرب علماء پریشان, وہ سارے علماء سر جوڑ کے بیٹھے کہ آیا زکوٰۃ میں کیا یہ نوٹ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی نہیں ہوگی. اچھا, اسی طریقے سے کوئی کسی کو قرض دے رہا ہے تو قرض میں یہ نوٹ واپسی ہوں گے یا سونا چاندی ہوگا, یہ حوالہ ہے یا باقاعدہ خرید و فروخت ہے. تو اس طرح پریشان تھے. تو اہل عرب و عجم کے علماء اس پر سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے, لیکن کوئی حل کسی طور پہ نہیں نکل پا رہا تھا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ آج سے 150 سال پہلے یہ ایک جدید مسئلہ تھا. بالکل بالکل. اور علماء امت پریشان ہیں. آج کل کچھ کرنسی کے مسائل جدید ہوئے ہوئے. تو اس طرح یہ اس دور کا ایک جدید مسئلہ تھا جس سے علماء کی عقلیں حیران تھی کہ اس کا کیا جواب. حتیٰ کہ مفتی احناف مکہ مکرمہ کے بہت بڑے مفتی جمال بن عبداللہ شیخ, انہوں نے بھی گویا کہ اپنا قلم بند کیا اور کہا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. العلم امانۃ فی اعناق العلماء. علم علماء کی گردنوں پر ایک امانت ہے. علماء آج نہیں تو کل اس کا مسئلہ ضرور حل کر کے رہیں گے. سبحان اللہ. تو الحمدللہ پھر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو خدا داد صلاحیت دی تھی, آپ کے علم کے ڈنکے بیک وقت عرب و عجم میں بالکل بچتے تھے. اور عرب و عجم کے علماء آپ سے استفتاء سوالات یہ ساری چیزیں تھیں, آپ سے سند حدیث شرف بیعت یہ ساری چیزوں کا سلسلہ ہوا کرتا تھا. جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سن 1323 ہجری دوسری مرتبہ جب حج پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچتے ہیں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے 12 سوالات نوٹ کرنسی کے حوالے سے پیش کیے گئے. اور وہ سوالات ایسے تھے کہ جن کا حل کئی یعنی دہائیوں سے علماء سوچ فکر کر رہے تھے کہ ان سوالات کے حل مل جائیں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اسی سفر حج میں ان 12 سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے, کتابوں سے جزیات ذکر فرمائے. اور اس کتاب کا نام اعلیٰ حضرت نے لکھا کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ لکھا اور اس کے ذریعے 12 سوالات جو حل طلب تھے, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حل طلب سارے جوابات اس میں قرآن و حدیث ائمہ کتب فقہ کی کتابوں سے جزیات نقل کر کے اس مسئلے کو حل کیا. آج دنیا میں کاغذی نوٹ کرنسی پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو 1323 سنہ ہجری میں یعنی آج سے آپ تقریباً 120 سال پہلے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قلم سے تحقیق ارشاد فرما دی تھی, آج امت اسی پر عمل کر رہی ہے. سب اپنے ہو یا غیر, سب کی تحقیق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے پیچھے پیچھے. کمال. تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی یعنی اس مسئلے کے حل کے لیے ایک جزیہ فتح القدیر سے نقل کیا کہ اگر کوئی کاغذ کا ٹکڑا 1000 روپے میں بھی فروخت کر دے تو جائز ہے, کوئی مکروہ نہیں ہے. صحیح. اس وقت جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ جزیہ نقل کیا اور اس جزیے کا بھی اس نوٹ کی کرنسی کے حوالے سے بہت اہمیت اس جزیے کی تھی, تو اس وقت جو حرمین شریفین کے بہت بڑے مفتی تھے وہ اپنی ران پہ ہاتھ مار رہے تھے کہ میری نظروں سے بھی یہ جزیہ گزرا ہے لیکن میں نے اس سے مسئلے کا حل کیوں نہیں نکالا, میں کہاں رہ گیا, یہ جزیہ مجھے پہلے کیوں اس طرف توجہ نہیں گئی. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور کتب فقہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایسا ان کتابوں سے تعلق رکھا ہے کہ کتابیں گویا کہ کتابوں کی عبارتیں انتظار کر رہی ہیں کہ قلم رضا سے بس ترتیب دینے میں ہم بھی اس کے اندر آ جائیں. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لا ینحل بہت پیچیدہ قسم کے مسائل بڑی آسانی کے ساتھ حل کر دیا کرتے تھے, جس میں علماء توقف کرتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا, خاموشی میں ہی عافیت ہے, بہتر ہے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ سے پیچیدہ مسائل بھی بآسانی حل کر دیا کرتے. اور پھر ایسی ذہانت کے باوجود بھی فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی
خواب میں بھی نہیں سوچا کہ میں عالم ہوں. مفتی تو دور کی بات ہے، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا کہ میں عالم ہوں. علماء اکرام کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جو اپنے سے بڑے ہیں تو ان کا تو ادب کرتا ہوں، اور ان سے تو کبھی حسد ہی پیدا نہیں ہوا جو بڑے ہیں، اور جو ابھی نوجوان آتے ہیں انہیں آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آگے سے آگے حسد نہیں ہے، تکبر نہیں ہے. تو یہ چیزیں جب ذہین ہوتا ہے نا، کوئی زیادہ ذہین ہے کلاس میں بھی تو اس کے تھوڑے سے اپنے رنگ ہوتے ہیں، وہ تھوڑا اپنا الگ چل رہا ہوتا ہے. کوئی دنیا میں ذہین ہے، انٹلیکچوئل مشہور ہے، اس کی چیزیں اس کی باتیں چلتی ہیں، تو وہ ذرا اس کا ایٹیٹیوڈ بھی ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کو دیکھتے ہیں دیوانگی میں، مستانگی میں، وہ رنگ ہے عشق کا، عاجزی کا، کہ وہ غریب سید زادے کو پالکی پہ بٹھا کے وہ لے کے چل بچہ اپنے گھر پہ دعوت کے لیے لے آتا ہے، بچے کے ساتھ چلے اس کے ساتھ چلے جاتا ہے. یہ بھی ہونا چاہیے. ذہانت اللہ دے تو بندہ پھولے پھٹے نہیں، سمجھے کہ جو بھی ہے میرے رب کا کمال ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے. چلتے ہیں حاجی امین صاحب کی طرف، آخر میں چند اشعار منقبت اعلیٰ حضرت کے سنتے ہیں. تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام محمد رضا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام محمد رضا. اہل سنت کا چمن سر سبز تھا شاداب تھا، اہل سنت کا چمن سر سبز تھا شاداب تھا. تازگی تو اور لایا، تازگی تو اور لایا اے امام محمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام محمد رضا. تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا. سنتوں کو پھر جلایا، سنتوں کو پھر جلایا اے امام محمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام محمد رضا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام محمد رضا. اے امام اہل سنت نائب شاہ عمر، اے امام اہل سنت نائب شاہ عمر، کیجئے ہم پر بسایا، کیجئے ہم پر بسایا اے امام محمد رضا، کیجئے ہم پر بسایا اے امام محمد رضا. حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا. فیض کا دریا بہایا، فیض کا دریا بہایا، فیض کا دریا بہایا اے امام محمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام محمد رضا. اے بدرگاہ خدا تارا جس کی دعا، اے بدرگاہ خدا تارا جس کی دعا، تجھ پہ رحمت کا ہو سایہ، تجھ پہ رحمت کا ہو سایہ اے امام محمد رضا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام محمد رضا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام
رضا دین کا ڈنکا بجایا اے محمد رضا اے محمد رضا اے محمد رضا فیضان رضا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی رضا 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 احمد رضا 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 احمد رضا 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 احمد رضا 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 احمد رضا رضا